عتبہ بن فرقد حضور کے ایک صحابی ہیں، میں اکثر سناتا ہوں، میرے اس موضوع سے اس کا تعلق ہے بات کا۔ 4 بیویاں ہیں حضرت عتبہ بن فرقد کی، 4 بیویاں۔ عرب کے ہاں خوشبو کا بڑا رواج تھا اور آج بھی ہے، خوشبو کو بڑا پسند کرتے ہیں عرب۔ 4 بیوی ہیں ان کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، حضرت عتبہ آتے ہیں تو پورا گھر ان کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں منگوانا شروع کی کہ ہم ایسی خوشبو لگائیں گے جو خوشبو عتبہ کی خوشبو پہ غالب آ جائے۔ بڑی بڑی خوشبوئیں منگوائیں اور وہ اپنی خوشبو جب لگا کے بیٹھتی، حضرت عتبہ آتے تو ان کی خوشبو ساری ختم ہو جاتی۔ ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ عتبہ بتا تو صحیح، گھر میں تو کوئی تیری خوشبو نہیں ہے کہ جو تو ہمارے سامنے لگائے، اور ہم نے پورے گھر کی تلاشی بھی لے لی ہے، جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہم نے پورے گھر کی تلاشی بھی لے لی ہے، ہمیں تو تیری خوشبو ملی نہیں ہے، خوشبو لگاتا کہاں سے ہے؟ حضرت عتبہ فرمانے لگے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بچپن کے اندر مجھے بیماری لگی تھی، میرے جسم کے اوپر دانے نکلتے تھے، مجھے جلد کی بیماری لگی تھی، میں وہ بیماری لے کر حضور کے دربار میں چلا گیا، آ کر کہا اللہ کے رسول میرے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، مجھے گرمیوں کے اندر بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے اس بیماری سے جان چھڑانی ہے، آپ میری اس بیماری کا علاج کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عتبہ اپنی قمیض ذرا اتار۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا سا بول دیں سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے بیٹھا ہے، کیا لوگ تھے اور کیا ان کے نصیبے تھے کہ جنہیں حضور کی زیارتیں اور حضور کے دربار میں ان کا آنا جانا جاری رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا اے عتبہ اپنی قمیض ذرا اتار دے۔ حضرت عتبہ نے اپنی قمیض اتار دی، میرے محبوب نے اپنا لحاف اپنے ہاتھ پر لگا کر عتبہ کی کمر میں بھی وہ ہاتھ پھیر دیا، حضرت عتبہ کے پیٹ پہ بھی وہ ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں اس دور سے لے کے آج تک جب سے میرے بدن پہ حضور کا ہاتھ لگا ہے، اللہ نے میرے بدن سے خوشبوئیں جاری کر دی ہیں، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ تو خوشبو مدینے والے مصطفیٰ کی خوشبو ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، صدیاں گزر گئی ہے شب معراج کو، آتی ہے آسمان سے خوشبو حضور کی، آتی ہے آسمان سے خوشبو حضور کی، لعاب دہن لگا جو ایڑی ابوبکر پہ، صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی، نہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی، ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر، ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر، مہکی ہے اس نشان سے
خوشبو حضور کی اور مہکی ہے اس نشان سے، خوشبو حضور کی۔ آؤ ذرا مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں 1400 سال کے بعد بھی اگر مدینے کی در و دیوار اور مدینے کے پتھروں کو بھی سونگو گے تو ان پتھروں سے مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ یہ حضور کی خوشبو ہے، یہ میرے پیغمبر کی خوشبو ہے، جو مدینے کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہے، جو مکے کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ میرے پیغمبر کی خوشبو ہے جو عتبہ کے وجود سے بھی آ رہی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی خوشبو ہے جو حسین سے بھی آ رہی ہے۔ توجہ رکھنا، آخری جملہ دے کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ جو چیز میرے پیغمبر کے لعاب سے نکل جائے، جو چیز میرے پیغمبر کے لبوں سے نکل جائے اسے لعاب کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ جو چیز میرے پیغمبر کے لبوں سے نکل جائے اسے لعاب کہتے ہیں، جو چیز میرے نبی کے لبوں سے چمٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔